نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله صدق الله العظيم اللهم صل على سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج ہم آپ سے اس ایک اہم ترین موضوع پہ بات کریں گے، جو موضوع ہے ہر سنی سنائی بات پر جو ہم لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ کوئی بھی خبر سنا دیتا ہے، کوئی بھی بات سنا دیتا ہے، کوئی کہانی سنا دیتا ہے، کوئی قصہ سنا دیتا ہے، کوئی من گھڑت واقعہ سنا دیتا ہے، کوئی افسانہ سنا دیتا ہے، کچھ بھی سنا دیتا ہے تو ہم اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں، جبکہ حقیقت کی جو بات ہوتی ہے، حقیقت کی دنیا میں اگر کوئی شخص لے جانا چاہے تو اس میں جانا پسند نہیں کرتے، جبکہ جھوٹ میں شاید پتہ نہیں ہے، وہ کچھ لوگوں کا انداز بیاں ایسا ہوتا ہے، انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے، ان کی زبان میں، ان کے الفاظ میں، ان کے انداز میں کوئی ایسا سحر ہوتا ہے کہ لوگ ان من البیان لسحر، جیسے قرآن جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے بیان جو ہیں یہ جادو اثر ہوتے ہیں، سحر ہوتے ہیں، مسمرائز ہو جاتا ہے انسان، ہیپنوٹائز ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہر مسلمان کو، ہر شخص کو اس بات کا احساس، ادراک اور پتہ ہونا چاہیے کہ ہر سنی سنائی بات جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی، وہ قابل اعتنا نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی جو اللہ نے عقل آپ کو عطا فرمائی، تھوڑی سی عقل عطا نہیں، یعنی اللہ نے آپ کو جتنی بھی عقل، سمجھ، علم اور شعور عطا فرمایا ہے، اس میں سے تھوڑا سا استعمال کر کے، کہ تھوڑا سا بھی سوچ کے کہ کوئی بھی بات، کسی کی بھی بات، میں نے الحمدللہ رب العالمین بہت دفعہ اس بات پر عمل کیا، اور عمل تو الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بات، کوئی بھی شخص، اینی باڈی، اس آیت مقدسہ کی تفسیر ہم کسی اور وقت میں بتائیں گے انشاءاللہ، کو عرض کریں گے کہ کن حالات میں، کس وقت، کس وجہ سے، کیا شان نزول اور کیا سیاق و سباق تھا جس کی وجہ سے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ لیکن اس آیت مقدسہ کا جو اطلاق ہے، جو اس کا دائرہ کار ہے، اور جہاں تک اس کے اوپر عمل کرنے کی انسان کوشش کرے تو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر لمحے، ہر وقت یہ اس کا جو عملی فائدہ ہے، جس کو اس کے اثرات ہیں، وہ یقیناً آپ حاصل کر سکیں گے اگر آپ اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال میں اس کا ترجمہ ایگزیکٹ نہیں، بس ایسے عرض کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان اگر جاءکم، آئے کوئی تمہارے پاس، فاسق، کوئی بھی شخص، کوئی فاسق شخص، کوئی مطلب اس کو فاسق کی تفسیر میں ہم نہیں جاتے، بس کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے، بنا بین کوئی خبر لے کے آئے، فتبینوا، تو اس کو واضح کرو، اس کو جانو، اس کو سمجھو، اس کا پتہ کرو، اس کی تحقیق کرو، اس کی تفتیش کرو کہ جو یہ خبر لے کے آیا ہے واقعتاً اس میں حقیقت ہے یا اس میں کوئی آمیزش ہے، کیا نہیں ہے۔ صرف اس کی بات پر، کسی بھی شخص کی بات پر، کسی بھی شخص کی بات کو سن کر اس پر اندھا دھند بھاگ نہ پڑو۔ آگے اس کا اگلے الفاظ میں وضاحت آئی ہے کہ جب کوئی بندہ خبر لے کے آتا ہے، اب اس بات کو ہم پھیلاتے ہیں تو اس کو بہت جگہ پر ہم پھیلا سکتے ہیں، اس کو جگہ جگہ پر ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو فی الحال میں جو ایک خاص
نقطہ نظر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو میں نے جیسے پہلے ویڈیو بنائی ہیں جس میں وہ فراڈ کے لوگوں نے کام کیے ہیں، اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی ایڈ آپ دیکھتے ہیں، کوئی آپ دیکھتے ہیں فیس بک پہ، کسی بھی اور ایسے سوشل میڈیا کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، ان پر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی شخص کوئی ایڈ لگا رہا ہے، کوئی بھی خبر دے رہا ہے، کوئی بھی لالچ دے رہا ہے، کوئی بھی آپ کو سستی مہنگی کسی بھی قسم کا ساودھان ہے۔ دیکھیں کوئی بھی شخص جب اس نے کوئی بات آپ کو بیچنی ہے نا، کوئی چیز آپ کو بیچنی ہے، تو اس نے آپ کو کسی نہ کسی طرح لینا ہے، اپنے کسی نہ کسی طرح اس نے آپ کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی آپ کو ایڈ لگائیں گے، اس میں ایسی خبریں دیں گے، ایسی باتیں دیں گے، ایسا لالچ دیں گے، ایسا مسحور کن قسم کی آپ کو چیزیں دکھائیں گے، باتیں سنائیں گے، ویڈیوز دکھائیں گے، تصویر دکھائیں گے، تاکہ آپ ان کی اس ایڈ سے متاثر ہو کر اور ان کی اس بات پہ یقین کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اب اگر آپ نے اس کو ایسے ہی سمجھ لیا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو خدا کے لیے ایسا نہ کریں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ اچھی طرح جانچ پڑتال کریں، اچھی طرح تحقیق کریں، تفتیش کریں، اور آن لائن تو قطعاً کسی کو کسی بھی ایڈ کی صورت میں پیسے نہ بھیجیں۔ زیادہ سے زیادہ سی او ڈی یعنی کیش آن ڈیلیوری بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی ایسے آپ کے پاس کوئی چیز آتی، پہلے تو یہ تھا کہ بھائی آپ اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھ سکتے انہوں نے بھیجا کیا ہے، سی او ڈی پہ بھی یہ مسئلہ تھا، کیش آن ڈیلیوری پہ بھی، تو بھائی آپ کیوں نہیں کھول کے دیکھ سکتے کہ ہم نے پیسے بھرے ہیں، پیسے دینے ہیں، 2000 4000 10,000 20 جتنے کی بھی وہ چیز ہے، تو ہم اس کو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ اب کچھ کمپنیوں نے یہ تھوڑا کیا ہے کہ بھئی آپ کھول کے دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد آپ پیمنٹ کریں، تو یہ تو کسی حد تک یہ بات، میں تو جب سے یہ شروع ہوا ہے سلسلہ دیکھا ہے کچھ عرصے سے، اور کچھ ایسی ایک دو چیزیں منگوائی ہیں، اس میں کچھ چیزوں میں فرق آ گیا، اس کے بعد میں تو کوئی ایڈ دیکھتا ہی نہیں اس پہ، کسی کو چیز منگانا کوئی ہے ایسی کوئی کچھ کمپنیاں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر کسی حد تک تھوڑا بہت، میں جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ کو عرض کیا کہ دراز تک والوں نے وہ بسکٹ ایسے بھیجے کہ وہ سارے کچرا ہو گئے، چورا چورا ہو گئے، تو اس لیے کسی پر بھی اعتبار نہ کریں، خود تکلیف فرمائیں، بازار جائیں۔ اب تو ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی بڑے بڑے مال بن گئے ہیں، اچھے اچھے ہر چیز ہر شہر میں اویلیبل ہے، تو کوئی ایسی چیز جو آپ کو کسی اچھے مال سے اویلیبل ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ تھوڑی زحمت فرمائیں اور تشریف لے جائیں، وہاں جا کے خود اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے خرید لیں۔ اور کسی بھی قسم کے جو آن لائن آپ کو لالچ دیا جاتا ہے، جو کسی قسم کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز، اب جیسے میں نے عرض کیا کہ 9,000 روپے میں اینٹ وہ پورے پاکستان میں بھجوا رہے ہیں، اب سیدھے سادھے جو ہمارے سیدھے سادھے تو خیر ہمارے ملک میں لوگ ہیں نہیں، ویسے اتنا میں نہیں سمجھتا، سیدھے سادھے نہیں ہیں، لالچ میں آتے ہیں، لالچ میں انسان مرتا ہے، کہ لالچ جو ہے نا یہ مرواتا ہے انسان کو، جب بھی مرواتا ہے کسی بھی طرح کا لالچ، آپ دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ جہاں بھی کوئی لالچ والی بات آئے کہ آپ یہ کر لیں تو آپ کو وہ ہو جائے گا، آپ کو یہ کر لیں تو آپ کو یہ مل جائے گا اور وہ مل جائے گا، ایک تو لالچ کا طریقہ ہے فراڈ کا، اور ایک اور کئی طریقے مختلف طریقے ہیں، وہ جو فراڈ کر رہا ہوتا ہے، جو فریب دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز ویسے نظر آئے جیسے وہ دکھا رہا ہے، اور اس کی جو حقیقت اور صحیح پہلو جو سامنے والا ہے وہ آپ کو نظر نہ آئے، تو اسی صورت میں انسان نقصان کا شکار ہوتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کی ہر حکم، ہر آیت اور ہر چیز کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت سارے دھوکوں سے، بہت سارے فراڈ سے، بہت ساری، اسی طرح اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، جو اس کا مذہبی پہلو ہے ان جاءکم والی بات کا، کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی خبر آپ کو دے دیتا ہے، کوئی کسی کی آپ تقریر سن لیتے ہیں، کسی کا بیان سن لیتے ہیں اور
اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں کہ بس اس نے جو کہہ دیا ہے وہ بات سچی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہم مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونے بنے ہوئے ہیں نا، مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہمیں انہوں نے پپٹ بنا کر نچا رہے ہیں نا مختلف طریقوں سے لوگوں کو، ان طریقوں سے تھوڑا سا اگر، اور ہمارا کام، اور تمام جو بڑے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کسی بھی ایسی جگہ پر ہیں، جو لوگوں کو، جن کا کام لوگوں کو صحیح بات بتانا ہے، صحیح راہ کی طرف لے کے آنا ہے، وہ صحیح راستے پر لانے کی بجائے الٹا وہ کچھ اور ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام لالچ سے اور ان تمام رذائل سے اور تمام مصیبتوں سے، دنیا کی ہر آفت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا، باقی دیکھیں جو خدا نخواستہ جو تکلیف مصیبت آنی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم تو ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہم احفظنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہمیں ہر شرمندگی سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بلا اور آفت سے اور مصیبت سے یا اللہ ہمیں محفوظ رکھ۔ آپ بھی یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت و آفت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔